ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اٹھو اے مسلمانوں، با جماعت نماز ادا کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، سورہ نساء آیت نمبر 8۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خوف کا پیاسا، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے، اٹھو اے مسلمانوں، نماز باجماعت ادا کرو، پانچوں وقت کی نماز۔ ایسا نہیں ہے کسی نے معمول بنا لیا ہے 2 وقت کی پڑھوں گا، کسی نے کہا 3 وقت کی پڑھوں گا، کسی نے کہا فجر ایک ہی پڑھوں گا، اس کے بعد کی نمازیں چھوڑ دوں گا۔ فجر پڑھ لے تو بس، اس کے بعد کی نمازیں چھٹ۔ پھر بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اول وقت میں۔ یہاں دشمنوں سے مقابلہ ہے، تیریں چل رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، فوج ہے، دشمن ہے۔ آدھی فوج دشمن کے مقابلے کھڑی رہے، آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہ جائے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اور ہم دکان پر بیٹھے ہوئے کاروبار بھی کر رہے ہیں، مصروف بھی ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور دوڑتے بھاگتے، ہاتھوں کے اندر قوت، پیروں کے اندر توانائی، جسم کے اندر طاقت، ہر چیز موجود ہے، لیکن نماز ادا کرنے کی طاقت، ہمت موجود نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سورہ ماؤن آیت نمبر 9۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم، جو سستی کے مارے ہوئے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ محلے کے حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، یہ صبح اور عشاء کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، یہ نیکی کی علامت ہے۔ یہ بدبخت اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، صبح کی عشاء کی پڑھتا ہے، بیچ کی چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے پانچوں وقت کی نماز ادا کرو، اور فجر کی نماز پڑھو، اور عشاء کی بھی پڑھو۔ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بہت بھاری پڑتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ نے 5 نمازیں اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، اور یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ لیا اور عشاء کی پڑھ لیا، 3 چھوڑ دیا، پھر بھی نیک۔ یہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول بنا بیٹھا کہ اللہ کی 5 نمازیں نہیں، رسول اللہ کی 5 نمازیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے طرف سے 2 بنا لی، 3 بنا لی، 4 بنا لی، کسی نے 1 بنا لی۔ ایسا شخص قیامت کے دن ان کے دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا، ایک اللہ کی نافرمانی، دوسرا شریعت کا مذاق، اس لیے دوسرا یعنی کہ 2 جرم، دوہرا جرم اسے ادا کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، اور بے سری کی انتہا ہے، بے حمیتی کی انتہا ہے۔ آج کے زمانے میں بیویاں خاوند کو نماز پڑھاتی ہیں، الٹا زمانہ ہو چکا ہے، لوگوں کے دماغ الٹ چکے ہیں۔ بلکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو نماز پڑھائے، نماز کی تلقین کرے، نماز کے لیے اٹھائے، مگر اٹھا ہو گیا آج کہ شوہر صاحب سو رہے ہوئے ہیں، تھک گئے نا کام کر کے، جورو بچوں کے لیے کما کے احسان کرے اللہ کے اوپر۔ روزی روٹی تم کو کمانا یہ ہے، کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ حلال روزی کھاؤ، حلال روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، حرام مت کھلاؤ۔ اگر تم حرام کھلاتے ہو تو بیوی بچوں کے پیٹوں میں انگار بھر رہے ہو۔ آج کے زمانے میں بیویاں خاوند کو نماز پڑھاتی ہیں، بیوی 5 وقتہ نمازی اور خاوند بدبخت ہے، کبھی نماز کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ بڑی بہادری کے بعد جمعہ کے دن آ گئے، بڑی بہادری سے جمعہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، میں چھوڑا نہیں حضرت، برابر ٹائم پا گیا دو نماز۔ جمعہ ایک مس کرتا نہیں، بھلے باقی کے نمازیں پورے ہفتہ بھر کے مس ہو جائے، کیا بھی نہیں حضرت میں جمعہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 3 جمعہ نہیں پڑے تو کالا تل پڑے تھا، مہر پڑی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بیوقوف گدھے کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ جمعہ کی نماز لگاتار 3 ہفتے چھوڑے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، مگر یہ کہتا ہے نمازیں چھوڑ دے، جمعہ چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں، اور یہ پہلے گمراہ ہو چکا ہے۔ جو سب نمازوں کا انکار کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لے گا تو کیا یہ نماز اس کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا یہ نماز اس کے لیے قبول ہوگی؟ سوچو میرے بھائی، سوچتے نہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی مشین کی طرح، چکی کی طرح چل رہی ہے، سپر فاسٹ چل رہی ہے، اس میں انسان کو فرصت نہیں ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسانوں اور جنات کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پہلے عبادت کرو، اس کے بعد روزی روٹی کماؤ۔ کس نے کہا؟ کس نے منع کیا ہے؟ اب سرے سے اللہ کو ہی بھول گئے، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر کے آپ اگر روزی روٹی کما رہے ہیں وہ حرام کی روزی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تم نے کر لیا ہے، نماز کا صاف انکار کر دیا آپ نے، نماز چھوڑ کر۔ آپ کے سروں سے نمازیں جا رہی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی ہیں محلے کے اندر، مگر تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، احساس مر چکا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے میرے بھائی، نماز کا نہ پڑھنا۔ اور ایسے بھی بدنصیب موجود ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، صرف عید کے دن آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں۔ ایسے بھی بہت بدنصیب لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ اکبر، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں۔ لوگوں،
دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے، اور نابالغ بچے کو نماز پڑھانا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر، ایسے باپ مجرموں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، جو خود تو نماز پڑھتے لیکن گھر والوں کو کبھی نماز کا حکم نہیں دیتے۔ اب سوچو، اگر جن کے گھر والے نہیں پڑھتے وہ مجرموں کے صف میں اٹھیں گے، تو جو خود نہیں پڑھتا وہ کس طرح مومنوں کے صف میں اٹھے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، اس کے اعمال بھاری ہیں۔ جنت میں جانے لگے گا، ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی، اللہ، یہ نمازی، یہ جنتی، یہ حاجی صاحب کو ذرا روکو تو صحیح، یہ نمازی صاحب جنت میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے روکا جائے، روک جاؤ۔ کہے گا، یہ کہے گی، اللہ یہ بدبخت میرا شوہر ہے، خود نماز پڑھتا تھا، ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جائے تو لاٹھی اٹھا لیتا تھا مارنے کے لیے، روٹی پکانے میں دیر ہو جائے گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا، لیکن اللہ کبھی اس نے مجھ کو نماز کی تلقین نہیں کی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتا تھا، کبھی پیار سے بھی نہیں سمجھایا مجھے کہ نماز پڑھ لو میری بیگم، میری شریک حیات، ہرگز نہیں۔ اللہ، میں جہنم میں جا رہی ہوں، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہ چاہتا تو میں بھی کبھی نمازی کی تارک نہ ہوتی۔ اللہ کہے گا جاؤ اس بخت کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ خود نماز پڑھ کے اس نے بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیٹی چیختی چلاتی آئے گی، اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ تھا، خود تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، مجھ کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتا تھا، انٹرنیٹ کے سامنے بٹھاتا تھا، یعنی انٹرنیٹ دجال کو میرے ہاتھوں میں سونپ دیا، کبھی نماز کا حکم نہیں دیا۔ جب یہ گھر سے نکلتا نماز کے لیے، میرے ہاتھ میں موبائل ہوتی اور میں انٹرنیٹ میں مشغول ہوتی، مصروف ہوتی، اور مجھے دیکھتا بھی تھا، یہ میری ماں کو بھی دیکھتا تھا، کبھی ماں کو نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، وقت ہو گیا نماز کا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ اللہ، یہ میرا باپ تھا، خود تو مسجد میں جانے کے نماز پڑھتا، تو مجھ کو انٹرنیٹ کے حوالے، ٹی وی کے حوالے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، دیکھو تم نیک ہو، پارسا ہو، تم نے عبادتیں کی ہیں، دعوت و تبلیغ کا تم گھر سے کیے، تبلیغ کا کام تم نے گھر میں کیا یا نہیں؟ تمہارے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، صبح سے شام تک ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کا ساؤنڈ کم کر دیا جاتا، ساؤنڈ، اللہ اکبر۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ جیسے اذان ختم ہوئی، دعا بھی نہیں پڑھیں گے، اذان کی دعا بھی، اذان کے کلمات بھی نہیں، خاموش بیٹھے ہوں گے۔ جیسے ہی مؤذن کی اذان ختم ہوئی، پھر والیوم کو بڑھا دیا گیا، پھر وہ کہانی شروع، ڈانس گانے، سیریلیں، نہ جانے کیا کیا دیکھ کر خواتین اسلام اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، موت کے قریب بیٹھی ہوئی، عمریں گزر گئی ہیں، کئی گھروں میں ٹی ویاں ہیں، ڈش اینٹینے لگے ہوئے ہیں،
یہ 24 آورس یعنی 24 گھنٹے چل رہے ہیں. شاید کہ اللہ ان کو نیند بھی آ جائے کہ رات میں کچھ وقفہ بند بھی کر دیا جائے، ورنہ تو رات میں بھی چلتے رہیں گے. اللہ اکبر. صبح سحر کے قریب ان کو اچانک نیند آ جائے گی، جب اس کو آف کر کے یہ سو جائے گی. پھر اٹھیں گے کب؟ 12 بجے. اللہ اکبر. یہ 12 بجے کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ گھر کا آدمی نوکری پہ بھی جائے گا، آفس میں بھی جائے گا، کام بھی کرے گا. یہ 12 بجے تم اٹھو گی تو اس کو ناشتہ کون بنا کر دے گا؟ تو شوہر کی خدمت تم کہاں کر رہی ہو؟ تم نے تو رات بھر ٹی وی کی خدمت کر دی. ٹی وی کے سامنے آنکھوں کو نظر کر دیا تم. پوری آنکھیں ٹی وی کو لگا کر بیٹھ گئی. اب فجر میں نیند کہاں سے اچھل گئی؟ اس پہ نماز بھی چلے گئی فجر کی. اور اس کا ذمہ دار شوہر ہے. شوہر کو حاکم بنایا گیا، گھر کا حاکم ہے. وہ روکے، باقاعدہ روکے، باقاعدہ روکے میرے بھائی، ورنہ تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا. نہ بولنے کی وجہ سے، دین نہ سمجھانے کی وجہ سے، نماز کا حکم لاگو نہ کرنے کی وجہ سے یہ نمازی تھا مگر جہنم میں چلا جائے گا. یہ نمازی تھا مگر جہنم میں چلا جائے گا. سوچو اے گھر والوں، اے مسلمان گھرانوں والوں، تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیسے جا رہے ہو؟ زندگیاں کیسے کٹ رہی ہیں تمہاری؟ عیش آرام کی زندگی تو گزر رہی ہے گھر میں. اچھے کھانے، اچھا پینا، اچھا کپڑا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اور غفلت صرف نماز سے ہے. تو اس لیے نمازی بنو میرے بھائی میرے دوست. چھوٹی بہن آئے گی اس کے مطالبے پر، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا. ماں آئے گی اللہ پر، اللہ یہ جوان بیٹا تھا، اس نے کبھی مجھے دین کا درس نہیں دیا. بیٹے کو بھی پکڑا جائے گا. ماں کو درس دینا ہے، ماں جاہل ہے، علم نہیں رکھتی. بیٹے نے علم حاصل کر لیا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دین کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، دین میں ملاوٹ کیا ہے، تمام چیزیں بیٹے نے جان لی. مگر ہرگز وہ نہیں کہے گا ماں. ماں انکار کرے کوئی بات نہیں، تم بولو، تمہارا کام ہے بولنے کا. حق بات پہنچا دو، کان میں پہنچا دو، حجت قائم کر دو، تاکہ قیامت کے دن یہ ماں تمہیں نہ پکڑے مجھے بتایا ہی نہیں. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے میرے بھائی میرے دوست. تم بتائے یا نہیں اللہ کو ہی معلوم ہے، مگر یہ بھی بولے گی یہ نہیں بتایا. تم چلے کاٹو، جماعتیں میں جاؤ، گشت کرو، کیا کیا کرتے ہیں کرو، اگر گھر کی ماں یا تمہاری بیوی یا تمہاری بہن اگر دین سے ناواقف ہے تو تم نے کچھ نہیں کیا. تبلیغ کا کام تو تم اپنے گھر سے کرو. گھر سے، گھر بگڑا ہوا ہے، تم چلے گئے باہر، جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پہنچاؤ لوگوں تک. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچاؤ، وہاں کامیابی ملے گی. اور سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماں باپ کو جو دین سے ناواقف ہیں، ان کو سب سے پہلے پیار اور محبت سے دین سمجھا دو. اور یہ دین کے پابند ہو جائے تو اس کے بعد آزو بازو پڑوس کے اندر، اس کے بعد محلے کے اندر، اس کے بعد دوسرے محلے کے اندر. وہ بھی کون سی بات؟ کسی ملا، کسی پیر، کسی مرشد، کسی امام، کسی حضرت جی کی بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھاؤ. یہی دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچا دو، تمہارا کام ہو گیا. تم نے تبلیغ کر دی، حق ادا کر دیا. تم نے مانے یا نہ مانے ان پر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں. حساب و کتاب رب العالمین لیں گے. ہم کون ہیں حساب لینے والے؟ ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. کون سا پیغام؟ اللہ نے کیا کہا، اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ گھر سے شروع ہوگا. اس کے بعد آگے چلو. جوان بیٹا ماں کو نہ سمجھانے کی وجہ سے وہ بھی جہنم رسید ہو جائے گا. اس نے کبھی مجھ سے نماز کی درخواست نہیں کی،
اللہ کہے گا اس کو بھی جہنم لے جاؤ. لو میرے بھائی میرے دوستو، ایک نمازی انسان اپنے 4 بے نماز رشتہ داروں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا جائے گا تو جو خود بے نماز ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کبھی سوچو سمجھو، ساری بیماری کا سبب کیا ہے؟ ساری بیماری کا سبب دنیا ہے. دنیا دنیا یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں پر کا بھی حیثیت نہیں ہے. پر مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. یہ دنیا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ویسی ہی ہے جس طرح ایک قطرہ پانی کی حیثیت سمندروں کے مقابلے میں ہوتی ہے. کتنا بد نصیب اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو ایک قطرہ پانی کے لیے سمندر کو ٹھکرا دے. کتنا بڑا احمق ہے وہ آدمی جو لاکھوں سالہ زندگی کو 60 سالہ زندگی کی وجہ سے تباہ کر دے. یہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جسم جس کو حرام کھلا کے پالا ہوا ہے، یہ جسم جس کو آرام کا عادی بنایا ہوا ہے، یہ جسم جس کو ایئر کنڈیشن کے حوالے کیا ہوا ہے، یہ جسم جس کو پنکھوں کا عادی بنایا گیا ہے، اس جسم کو نماز پڑھتے ہوئے ذرا تکلیف دینی پڑتی ہے، تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہوا کوئی مرا تو نہیں جاتا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالنا میرے بھائی میرے دوست میری پیاری ماں اور بہنوں. گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں، سردیوں کی ٹھٹھراتی فجر میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. بات تو اتنی ہے، کیا دشواری ہے؟ ٹھنڈ میں ٹھٹورتی ہوئی ٹھنڈ کو چیر کر، بستروں کو لات مار کر، ایئر کنڈیشنوں کو بند کر کے، فینوں کو بند کر کے 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر باعزت سے گھر سے نکلو مسجد کے لیے، اور مسجد میں جا کر با جماعت فرض نماز 2 رکعت ادا کرو. مسجد فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں. ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس 2 رکعت نماز میں رکھ دیا ہے. میرے بھائی میرے دوست، تم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرو. اللہ نے تو فجر کی نماز میں 2 سنتیں، 2 نفل نماز جو رکھی گئی ہیں وہ گھر میں پڑھنے کی اذان ہونے کے بعد. اور تم مسجدوں میں آ کر امام صاحب نماز پڑھتے رہتے اور تم نمازیں پڑھتے ہو. یہاں تک کہ تشہد آخری وقت میں مسجد میں داخل ہوتا تو امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں تو بعض مساجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ جب امام فرض نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھنا میرے بھائی میرے دوست. اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں گھر میں جو پڑھنے کی ہیں چھوٹ جائے تو سلام پھرنے کے فوراً بعد، فرض نماز کے سلام پھرنے کے فوراً بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور پڑھ لو. کبھی کبھی کا مسئلہ ہے، اسے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنانا. گھر سے نکلے لیٹ فجر کو آئے جماعت میں شامل ہو گئے، سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک نئی بدعت ایجاد ہو جائے. نماز کے بعد سنت، نماز کے بعد دیکھو ہر ایک آدمی پڑھنے لگ جائے گا. ان تمام بدعتوں سے بھی بچو میرے بھائی میرے دوست. نماز کسی کو معاف نہیں. فجر کی نماز ٹھنڈ میں پڑھو، گرمی میں پڑھو، اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے. جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری نگہبان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ایک فرشتہ تمہارے لیے رکھ دیتا ہے. شیطان تمہارے اندر داخل نہیں ہوتا، برائی کی طرف نہیں لے جاتا، نقصانات کی طرف نہیں لے جاتا. جادو، پریت، آسے، نظر بد کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکتی. فجر پڑھو انشاءاللہ، ظہر بھی آپ پڑھ لو گے، ظہر پڑھ لو انشاءاللہ، عصر بھی پڑھ لو گے، عصر پڑھو انشاءاللہ، مغرب اور عشاء بھی آپ کو میسر ہو جائے گی اور آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ. اور اسی طرح اس کو معمول بناتے رہو. اچانک موت بھی آنے والی ہے.
موت آئے گی، موت آنے میں دیر نہیں ہے، پیچھے کھڑی ہے میرے بھائی میرے دوست، اچانک آئے گی، اچانک موت آئے گی، دیر نہ کرو، توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرو، جتنے نمازیں چھوڑ گئے توبہ کرو، نماز شروع کر دو آج سے ہی۔ اے اللہ میں نمازیں چھوڑ دیا ہوں، نماز عمری نماز قضا نہیں، جتنے چھوڑ دیے اب نہیں چھوڑوں گا، اب پابندی سے پڑھوں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے، میرے پروردگار معاف کرنے والے ہیں۔ نماز پڑھو تو صحیح، نماز کو سمجھو تو صحیح میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ کی قسم، جن لوگوں کو اللہ کی نماز کی، جن لوگوں کو اللہ نماز کی عادت ڈال دیتا ہے، جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، آج میں کوئی چیز کھو چکا ہوں۔ ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، جیسے کہ مچھلی سمندر میں ہے، پانی سے باہر آ گئی تو مچھلی جس طرح بے چین ہو جاتی ہے، انسان نماز کے چھوڑنے سے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ نماز کا عادی ہے، وہ نماز کا پابند ہے، نماز کو قائم کرنے والا آدمی کبھی ایک وقت کی نماز چھوڑتا نہیں، چھوٹ گئی تو پریشان۔ کیا تمہارا دل ویسا ہے؟ کیا تم اس طرح بے چین ہوتے ہو؟ سوچو تو صحیح، اپنے منہ گریباں میں جھانک کر دیکھو میرے بھائی میرے دوست، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کہاں تک درست ہے؟ ہم نماز چھوڑ کر مسلمان ہیں، کیسے مسلمان میرے بھائی؟ نماز چھوڑ کر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی گھر عورتیں بے نمازی ہیں، کیا وہ گھر جنت نما گھر ہے؟ شیطان کا گھر ہے، جس میں نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، گانے بجے، ڈانسیں بجے، ٹی وی ہمیشہ 24 گھنٹے چلتے رہے، وہ تو شیطان کا اڈا ہے، مسلمانوں کا گھر نہیں ہے وہ۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے قانون کو بدلو، نماز کا گھر بناؤ، قرآن کی تلاوت کا گھر بناؤ، گھر کو نیک بناؤ، ٹی وی سے منہ موڑ لو۔ ٹی وی کی حالت دیکھتے ہوئے تمہاری روح قبض ہو جائے گی، جب تم خبر سے اٹھو گے تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ٹی وی ہوگی، اور خبر سے ٹی وی دیکھتے ہوئے اٹھو گے، کیا انجام ہوگا تمہارا؟ کبھی سوچا میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہر گھر میں ڈش اینٹینا، ہر گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، 24 گھنٹے چل رہی ہے، کوئی گھر مہمان آئے ٹی وی چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو ٹی وی چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے مگر ٹی وی آن ہے، اللہ اکبر، تھوڑا باتیں چل رہی، تھوڑا ہاف کر لو بھی، سلو کر لو، سلو کر لو، اللہ اکبر۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں میرے بھائی میرے دوست؟ ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سفر پر تھا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بھول گیا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، لیٹا اور سو گیا، رات کے 11 بجے اس طرح معلوم ہوا کہ جس طرح کوئی چیز چھینی گئی ہے، بار بار کروٹیں بدلتا رہا، اٹھتا تھا، سوچتا تھا کیا ہو گیا، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ 12 بجے تک کروٹیں بدلتا رہا، 1 گھنٹے کے بعد خیال آیا، نماز رہ گئی، کیا وقت ہے، 4 رکعتیں صبح کی، 8 رکعتیں ظہر کی، اور اگر بڑی تکلیف ہے تو 4 ہی پڑھ لے، کہ فرض تو رب معاف نہیں کرتا، 4 رکعتیں عصر کی، 4 رکعتیں مغرب کی، اور کم سے کم 7 رکعتیں عشاء کی، 4 فرض و سنتیں، 1 وتر، کیا تکلیف ہو جاتی ہے، قیامت کیا آ جائے گی تمہارے سروں پر، اتنا بھی تم اللہ کے لیے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا، اتنا پڑھ لو میرے بھائی میرے دوست۔ اگر سارے مجموعی وقت کو شمار کیا جائے تو آدھا گھنٹہ نہیں بنتا، کیا قیامت آ گئی؟ تمہارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، تمہارے مصروفیات ٹھپ ہو گئی، تم نے جو آرزویں کی تھی سب مر گئی، نقصان ہو گیا۔ نقصان تو نماز کے چھوڑنے کا ہے، نقصان تو یہ ہے، دنیا کے نقصان کو نقصان مت سمجھو، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ہمیشہ موت آنے تک پڑھتے رہو،
اس جسم کو جس اتنا عزیز رکھتا ہے، اس جسم کو جس وہ اتنا عزیز رکھتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس جسم کو آخر میں مٹی کے حوالے ہونا ہے اور کیڑوں کو کھانا ہے۔ جسم کی اتنی فکر ہے، ارے میں اٹھوں گا تو وضو کروں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ارے ٹھنڈ بج رہی ہے باہر جاؤں نماز کے لیے جاؤں تو میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا سوچتا ہے انسان دیکھو۔ بلکہ جسم کی جو حفاظت کر رہا ہے، یہ جسم مٹی میں ملنے والا ہے اور کیڑے مکوڑے کھانے والے ہیں اس کے جسم کو، اور گنہگار ہے تو سانپ اور بچھو سے ڈسیں گے اور آگ سے جلا کے راکھ کر دے گی۔ خبر کے اندر خبر کا گڑھا جہنم کا گڑھا بن جائے گا اس کے لیے۔ کیا مصیبت ہے نماز پڑھنے کے لیے تمہیں میرے بھائی میرے دوست؟ کیا تکلیف ہے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ کی سرزمین پر بے نمازی ہو کر دن دناتے پھرتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے شرمی بھی ہو گئی، حد ہو گئی بے شرمی کی۔ مسجدوں کو ویران کر دیا تم نے، گھروں کو آباد کر دیے، بازاروں کو آباد کر دیے، فیکٹریوں کو آباد کر دیے، دکانوں کو آباد کر دیے۔ بازاروں میں مالوں میں بھیڑ، ہر مسلمان برقع لگائے ہوئے داڑھی والے حضرت مالوں میں نظر آ رہے ہیں، پارکوں میں نظر آ رہے ہیں، نماز کے اوقات میں۔ نظارہ دیکھو معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ دیندار بھی نماز بے نمازی بن رہے ہیں، نام کے دیندار۔ داڑھی چھوڑ لینے سے کوئی دیندار ہو جائے گا؟ ٹوپی پڑھ لیا تو مسلمان۔ مولوی صاحب کو آؤ مولوی صاحب بے نمازی ہے، لوگوں کا کہنا ہے، ٹوپی پہنے تو مولوی صاحب کو کہنا چاہ بیچ رہا ہے، پڑھ نماز اس نہیں پڑھتا، مولوی صاحب چاہ دے ادھر ہی، کیا انہیں مولوی صاحب ہوگا؟ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، مولوی کا درجہ کیا ہے، عالم کا درجہ کیا ہے، شیخ کا درجہ کیا ہے، فضیلت کا درجہ کیا ہے۔ یہ تمام درجے تم اٹھا کر ان پڑھ جاہل کو دے دیے، بے نمازی کو دے دیے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ کیڑوں کے کھانے کا جسم ہے، اور اس کی حفاظت جن کے لیے تو کماتا ہے ان کے لیے روز دکان پہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو رزاق سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں دکان سے اڑ جاؤں گا، دکان سے ہٹ جاؤں گا 1 منٹ کے لیے تو میرا رزق کم ہو جائے گا، دکان سے ہٹ جاؤں تو میرا رزق کم ہو جائے گا۔ رزق دینے والا رب العالمین، تو دکان میں بیٹھ، اگر اللہ رزق چھیننے میں آ جائے تجھے رزق نہیں ملنے والا۔ تیرا تصور کیا ہے؟ رزق کم ہو جائے گا، نماز کے لیے آئے گا تو رزق کم ہو جائے گا، تیرا گاہک چلے جائیں گے۔ گویا اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ خود رزق دینے والا ہے، اپنے آپ کو رازق سمجھ گیا، یہ اپنے آپ کو اللہ سمجھ گیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے مسلمان اس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا ناشکر ادا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے محنت کرتا ہے میرے بھائی تو؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جن کے لیے دکان سے اٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہی بچے مرنے کے بعد ایک دن بھی اس کے جسم کو اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں کریں گے، 1 گھنٹہ نہیں رکھیں گے۔ اس میت کو اٹھاؤ پہلے سے یہاں، اس کے جوب کی تلاشی رو، کتنے پیسے رکھا ہے، کاغذات کہاں رکھے ہیں۔ موت جیسے ہی آئے گی لوگ بیرو تلاش کریں گے، جائیداد کے کاغذات کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، اور تم ان کے لیے اتنی محنت کرو، نماز چھوڑ کر دنیا صبح سے شام تک کماتے ہو۔ جو تم کماتے ہو دوسروں کے لیے تمہارا نہیں، وہ تمہارے بیوی بچوں کے لیے ہے، تم تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ دنیا بٹور رہے ہو، کس لیے بٹور رہے ہو؟ خالی ہاتھ جانے کے لیے؟ کیا لے کر جاؤ گے؟
یا خبر میں بینک بیلنس ہے، بیرو ہے، کہاں رکھو گے لے کر جا کر؟ چھین لیں گے تمہارے گھر میں، میت کو اٹھانا پڑے گا، میت سے بدبو آنے لگی ہے، اٹھاؤ اس سے جلدی نہلاؤ قبرستان پہنچا دو۔ ان کے لیے تم کماتے ہو؟ مرنے کے بعد اس جسم کو کسی نے کبھی گھر میں رکھا ہے؟ سوچا تم نے؟ جس اولاد کے لیے مرتا ہے اور اپنے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا، اس اولاد کا یہ حال ہے، اس اولاد کا یہ حال ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اس کے جسم کو اپنے گھر میں ایک دن کے لیے بھی رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور یہی وہ اولاد کندھوں پہ اٹھا کے جاتی ہے اور گڑھے میں ڈال کے مٹی کے نیچے دبا کے اکیلا چھوڑ کے واپس چلی آتی ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ مرا ہوا اور اس کے بیٹوں نے کہا ہو ہم بھی ساتھ ہی جاتے ہیں میت کے ساتھ؟ خبر میں کسی نے جا کر سویا ہے؟ اکیلا چھوڑ کے پھینک کے آتے ہیں، 3 دن غم کریں گے، اس کے بعد باپ کو بھول گئے، صدقے جاریہ بھول گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی بھول گئے، 3 دن کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ جس دنیا کے کمانے کے لیے نماز کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نہیں اٹھتا، دنیا کا حال یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جاتا ہے تو دنیا سے صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے، 4 گز کفن کے ٹکڑا لے کے جاتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ دنیا گئی ہے، اللہ اکبر، کبھی کوئی بڑا آدمی، بڑا امیر مر گیا، لوگوں نے کہا ہو اس کی کھوٹی بھی اس کے خبر کے اندر رکھ دو، اس کی کار بھی رکھ دو، اس کی خبر کے اندر ایئر کنڈیشن لگا دو، وہ بیوقوف ہو، اوپر بلب لگا دیے، ٹیوبیں لگا دی، اندر والے کو کیا فائدہ پہنچا؟ خبر کے پر پھولیں ڈال دیے، اندر والے کو پھول کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اب نیا اسٹائل لگا ہے، خبر کے بیچ میں ہے نا باغیچہ بنایا جا رہا، باغیچہ پھولوں کا، گٹیاں۔ اللہ اکبر، کیسے بیوقوف مسلمان ہیں۔ باغیچہ تو خبر کے اندر ہونا چاہیے، جانے والا وہ باغیچہ تیار کر کے جائے، نیک اعمال کر کے، 5 وقت نمازی بن کے، توحید پرست ہو کر، ایک اللہ کی عبادت، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے، وہ خود بخود باغیچہ خبر کے اندر بن جائے گا۔ یہ تمہارے بناوٹی جو جھاڑیں، پھولوں کے باغیچے تم اوپر خبر کے اوپر بناتے ہو، اس سے کچھ مردے کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ اندر والے کو تو تبھی فائدہ پہنچا جب عرش والے نے اس کے اندر جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی اور جنت کو پھولوں کا باغیچہ بنا دیا، اس کے اندر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اندر والے کو تو تبھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ میرے بھائی، میرے دوست، حدیث میں آیا ہے کہ اس کو جس نے اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالی، جب لوگ اسے دفنا کے چلے گئے، عرش والے کے حکم سے اٹھایا گیا، سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آئے، جب اٹھایا جائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ کون سی نماز؟ ہم عصر کی نماز اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے عصر کی نماز پڑھی، آگ اسے چھوتی نہیں، آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جب خبر میں اسے رات کو سلاؤ، دن میں سلاؤ، کبھی بھی سلاؤ، جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت عصر کا وقت ہوگا۔ چاہے کوئی رات کے وقت دفن ہو جائے یا صبح ہو، خبر کے اندر دفنایا جانے کے فوراً بعد اس طرح کا وقت ہوگا جس طرح عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہو۔ جس کو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہوگی، عصر کا وقت دیکھے گا، کہے گا لوگ رک جاؤ تھوڑا، تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، رک جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیے ایک نمازی کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ رک جاؤ، تمہارے سوالات کا جواب
بعد میں دیتا ہوں، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، میری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج نمازیں ضائع ہو رہی ہیں ہماری، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ قبر کے اندر نماز کے تعلق سے پریشانی ہوگی میرے بھائی میرے دوست، اتنا بڑا عذاب تمہیں لپیٹ لے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں واپس بھی آ نہیں سکتے عبادت کرنے کے لیے، نو انٹری ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ کے فرشتے اس کی یہی بات سن کر اس کو اس طرح لٹا کے چلے جائیں گے۔ نبی کے ناطق وحی کے الفاظ ہیں، فرمایا اس طرح نئی نویلی دلہن کو پیار سے رشتہ دار لٹا کے چلے جاتے ہیں، کہیں گے تجھ سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں، یہ کون کہے کہ نماز پڑھنی ہے، جس کو دنیا میں نماز کی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز کی عادت نہیں، اللہ کہے گا اس کو حشر کے دن تک منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کی خبر ہی کو جہنم کا ایک حصہ بنا دو۔ بے نمازی کے لیے قیامت تک انتظار نہیں، خبر سے ہی جہنم شروع۔ ادھر روح قبض ہوئی، جہنم کی آگ میں جلنے لگے گا یہ۔ اللہ اکبر۔ سوچو تمہارا کیا مقام ہے۔ اور بے نمازی کی جنازے کی نماز بھی نہیں، تم جمانے کی نماز پڑھتے ہو، قرآن خوانی کرتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، سورہ یاسین پڑھتے ہو، پورا قرآن ایک ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، یہ پڑھو اسے بخش لو، بلکہ یہ بے نمازی تھے اور عذاب شروع ہو چکا ہے۔ تمہارے پڑھنے سے عذاب رکنے والا نہیں، ہرگز نہیں، مرنے والا بے نمازی۔ اور اپنے لیے کچھ تیاری کر کے نہیں گیا، اپنے نامہ اعمال میں صالح اعمال، قابل قبول اعمال درج نہیں کیے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی وہ جہنم کا گڑھا ہوگا خبر، تب تک جہنم میں جلتا رہے گا لوگوں۔ اس لیے علماء اکرام نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، ایسا شخص مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے بھائی میرے دوست، اور بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب تک رکھے آپ کے سامنے گاہے ماہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچانے کے لیے میں یوٹیوب کے سامنے آ رہا ہوں، اور یہ عشاء کے بعد کا درس ہے۔ اس درس کو غور سے سنیے، نماز کی اہمیت کو جانیے، باجماعت نماز پڑھنے کو کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، باجماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ سستی اور کاہلی سے نماز کے وقت کو ٹال کر ہمیشہ مت پڑھو، کبھی کبھی اتفاق سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کو عادت مت بناؤ۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اول وقت میں نماز پڑھ لو۔ کیا معلوم نماز آپ پڑھنے دیر کر دے گی، اس سے پہلے تمہاری موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، پچھتاوے سے کیا فائدہ۔ وقت ہے پڑھ لو، فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لو، ختم ہو گئی بات۔ درمیان میں موت بھی آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی کی حالت میں پہنچا دے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت نماز پڑھنے کی ہے، لیٹ کرنے کی نہیں ہے۔ اگر لیٹ کرنے کی نیت ہے تو آپ نے نماز کا انکار کر دیا ہے، موت آ جائے گی۔ تو اس لیے موت برحق ہے، دیر نہ کرو توبہ کرنے میں، کیونکہ موت برحق ہے، مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، دنیا میں جو کرنا ہے کر لے، مگر موت ہے۔ کیا موت کا ڈر نہیں تمہیں؟ بے نمازی تو ڈرے گا ہی، جب اس کے موت کا دن قریب آ جائے گا تو وہ اندر سے، اس کے اندر دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا، اندر سے کپاتے رہے گا، آواز بند ہو جائیں گی، بول چال بند کر دیا جائے گا، اس کا کھانا پینا بھی کم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کھانا نہیں کھا رہا ہے، لوگ کہیں گے پہلے بولتا تھا اب دیکھتا بھی نہیں ہے، نیچے منڈی جھگا لیا ہے۔ یہ قریب ہے، موت کے قریب جانے والا انسان ہے میرے بھائی میرے بھائی۔ ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو اور توبہ استغفار کرو، نمازوں کو مت چھوڑو، نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، بیوی کو نماز پڑھاؤ، بچوں کو نماز پڑھاؤ، دوست احباب کو نماز پڑھاؤ، رشتہ داروں کو نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھنے کی تلقین ہر ایک مسلمان کو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔
ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ روٹی روزی کے لیے پریشان ہیں اللہ تیرے خزانے سے حلال روزی عطا فرما. جو کرونا کی بیماری میں مر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو موحد ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جو قابل رحم ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آ جائے اور خاتمہ بالخیر فرما میرے پروردگار. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.